تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم ناظرین، میں اب آپ حضرات کے روبرو روزے کا مقصد کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتلاتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اس آیت کے ذریعے معلوم ہوا کہ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے. حصول تقویٰ ہی روزے کا اصل مقصد ہے. اگر مقصد فوت ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنا ہی بیکار ہو جاتا ہے. تو آئیے ہم دیکھیں تو یہ تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے اور یہ مقصد ہم کس طرح حاصل کریں. تقویٰ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا. اللہ کے نبی نے اپنے انگلی کو سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقویٰ یہاں ہے. یعنی اشارہ کیا کہ سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقویٰ یہاں ہے. مطلب یہ کہ بچنے کا جو مادہ ہے، گناہ سے بچنے کی جو روح ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے جو جتنے گناہ سے پوری طرح بچا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھ کر بھی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے لیکن زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کا روزہ ہی بیکار ہے. اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اس جھوٹی باتوں کو فارورڈ کرنا نہیں چھوڑتا، ایسے آدمی کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو کچھ بھی ضرورت ہی نہیں. یہ حدیث بخاری کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ کا معنی یہ نہیں، مطلب یہ نہیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہ جائے، بلکہ بھوکا پیاسا بھی رہنا ہے. اسی طرح بیوی سے صحبت کرنے سے بچے رہنا ہے. اس کے علاوہ زبان پر بھی کنٹرول کرنا ہے کہ زبان کے ذریعے جھوٹی بات نہ کہی جائے، جھوٹی بات سے پوری طرح احتراز کیا جائے، جھوٹی بات کو پھیلانے سے پوری طرح پرہیز کیا جائے، اسے پوری طرح بچے رہنا ہے. قرآن کی آیت میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کے دور میں جو روزہ رکھا جا رہا تھا اس میں بات کرنا ہی صاف منع تھا. حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے. فلن نکلم اليوم انسیا، اس لیے آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو اس دور میں روزے کی حالت میں بات کرنا ہی پوری طرح کلی طور پر منع. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت دے دی کہ بات کر سکتے ہیں، اچھی بات کر سکتے ہیں، البتہ جھوٹی بات، گناہ کی بات، لڑائی جھگڑے کی بات اور فتنہ فساد کی بات، جھوٹ اور تہمت اس طرح کی زبان کی خرابی جس سے زبان کی خرابی لاحق ہوتی ہے ان سب کو روک دیا ہے. اس لیے ہم اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی آدمی آپ سے آ کر لڑتا ہے اور گالیاں بکتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ اس کے جواب میں شیر کے جواب میں سوا شیر کی طرح نہیں جانا ہے. لڑائی کے بدلے میں لڑائی، گالی کے بدلے میں گالی گلوچ نہیں کرنا ہے. فرمایا فقل، یہ کہو کہ انی امرؤ صائم، ارے میں روزے دار ہوں اس لیے میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، گالی گلوچ نہیں کروں گا، بے حیائی کی باتوں کو نہیں بکوں گا، اسے پوری طرح بچوں گا. تو معلوم ہے کہ رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں اس کا مقصد ہی تقویٰ ہے. تو تقویٰ کس طرح حاصل ہوگا بھوکے پیاسے رہنا ہے، اور اسی طرح جھوٹی باتوں سے بچے رہنا ہے، بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے. ان ساری چیزوں سے بچ کر رہیں گے تب جا کر ہم کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم کو یہ تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم کو زبان کی حفاظت کر کے رمضان کا جو اصل مقصد ہے یہ تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.